ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک ہوگا اور وہ ہوگا سلمان اکرم راجہ۔ السلام علیکم ناظرین، کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی تنظیم کا منظم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور باقی مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تنظیم نظر آتی ہے، اتنا منظم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کہ خدا کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور خدا کے سامنے ایک منظم طریقے کے ساتھ ہم پیش ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک امام بات کر رہا ہوتا ہے اور باقی پیچھے مقتدی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر امام کے ساتھ دو دو تین تین امام کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ نماز نہیں رہتی، وہ چیز منظم نہیں رہتی اور وہ اچھی نہیں لگتی۔ آج ایک خبر سامنے آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سلمان اکرم راجہ ہی اسٹیٹمنٹ دیں گے اور کوئی شخص بھی پارٹی کے خلاف یا پارٹی کے حق میں یا پارٹی کی محبت میں کوئی بیان نہیں دے گا۔ اور یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ یہ عظمیٰ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ احمد چٹھا اور بلال اجاز کو کس نے میرا نام لے کر عہدوں سے ہٹایا۔ یعنی ناظرین، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پارٹی کے اندر کتنی توڑ پھوڑ اور تتر بتر ہو رہی تھی کہ پارٹی کا اب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون اس کا لیڈر ہے، کون یہ ایسا بیان دے گا اور کس کے بیان پہ ہم مانیں گے کہ یہ بیان واقعی بانی نے دیا تھا یا یہ خود کہہ رہا ہے یا پھر کسی نے اس کو اکسایا ہے کہ یہ بیان دے دو۔ اس پہ جب یہ آیا کہ عظمیٰ خان نے کہا کہ بانی نے کہا کہ اب صرف سلمان اکرم راجہ ہی اسٹیٹمنٹ دیں گے، پارٹی کی بات کریں گے اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے، کسی کو نکالنا ہے، کسی کو رکھنا ہے یا کسی کو نکلے ہوئے کو دوبارہ واپس لے کے آنا پارٹی کے اندر، یہ فیصلہ سلمان اکرم راجہ کریں گے۔ تو ناظرین، میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی بھی چیز کے منظم ہونے کا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو یا باقی سیاسی جماعتیں ہیں، جب تک وہ منظم نہیں رہیں گی تب تک پارٹی کا جو مقصد ہے وہ سامنے نہیں آتا، اور پارٹی کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت رہتی نہیں ہے اگر مختلف لیڈر بن جائیں۔ اب یہ سٹانس اچھا لیا گیا کہ سلمان اکرم راجہ فیصلہ کریں گے اور جو وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے وہ پارٹی کی اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ ناظرین، اب میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو بانی نے اپنی بہن کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے، اب اس بات پہ ہی یقین کرنا ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ ہی جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ اب کوئی اور اٹھ کے جو بات کرے گا کہ بانی نے یہ کہا، چیف منسٹر نے یہ کہہ دیا، گورنر نے یہ کہہ دیا، یہ یوں ہو رہا ہے، اب میرا خیال ہے کہ ان کی باتوں پہ اب کوئی یقین نہیں کرے گا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ کوئی بھی پارٹی ہو، میرا تو خدا نخواستہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پارٹی ہے وہ پارٹی اس طرح کا فیصلہ کرے کہ ایک منظم ایک پارٹی نظر آئے۔ اور اس وقت تک جو صورتحال تھی وہ تتر بتر تھی، یعنی آدھے تیتر آدھے بٹیر، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس تمام چیزوں کو اگر آج بانی پی ٹی آئی نے اگر یہ کہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش آئندہ، لیکن کل کو انہیں پھر کوئی سمجھا دے کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، یہ فلاں کا بندہ ہے، تو کیا پھر اس پہ پھر دوبارہ یو ٹرن آئے گا؟ کیا اس یو ٹرن کی پارٹی متحمل ہو سکے گی؟ میں امید کرتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہے، اگر ایک کو اسپوکس مین بناتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے، بات جو کرتا ہے، جو بھی اسپوکس مین ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب ناظرین، لگتا یہ ہے کہ اگر سی ایم کے پی کی اگر کوئی بات کرتے ہیں اور یا ان کے جو باقی ایڈوائزر یا منسٹرز بات کریں گے، پھر وہ بات کی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سلمان اکرم راجہ کے منہ سے نہیں نکلی ہوگی۔ اس ضمن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ بانی کے اس فیصلے کے بعد مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی اب ایک ہوگا اور وہ ہوگا سلمان اکرم راجہ۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو سٹانس لیا
انہوں نے علماء کو ساتھ بٹھا کے اور یہ بات کی، اور بہت سارے علماء کرام وہاں پہ موجود تھے، مفتی منیف صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرے باپ مذہبی ہیں، میرے دادا مذہبی ہیں۔ جب بھی 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا تو میرے دادا ہمیں، وہ کہتی ہیں میں چھوٹی سی تھی تو ہمارے دادا ہم سارے چھوٹے بچوں کو پھولوں کی پتیاں دیتے تھے، اور تاکہ ہم اس جلوس پر نچھاور کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی مذہبی پارٹی اگر سیاست میں آتی ہے تو اس کا کام صرف مذہب کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، اور مذہب کو پروموٹ کرنے کی بجائے اگر وہ پارٹی ڈنڈے سوٹے یا پھر کوئی گولیاں اٹھا لیتی ہے تو وہ پھر سیاسی اور مذہبی جماعت نہیں رہ جاتی۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ میں بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرا بھی مذہبی گھرانے سے تعلق ہے۔ ہم نے تو کبھی ڈنڈا سوٹا یا گولیوں کی نہ سیاست کی ہے، اور نہ ہی مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے، جس پہ علماء متفق ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب یہ جو اسپیشل بات کی گئی کہ 10,000 روپیہ فی عالم کو ملیں گے، ایک اور عالم صاحب نے ایک یہ جو سوشل میڈیا پہ کہا کہ اگر آپ 10,000 روپیہ دیں گی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ جو آلریڈی عالم صاحب کو 15-20-25 ہزار روپے مل رہے ہیں، تو جب آپ سرکاری طور پہ 10,000 روپیہ دیں گی تو وہ تو بیچارہ مارا گیا، اس کے تو 15-20 ہزار جو پہلے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ لوگ تو کہیں گے جی آپ کو تو سرکاری طور پہ مل رہے ہیں۔ تو اس کی وضاحت انہوں نے کہا جی کر دیں کہ اس پیسوں کے علاوہ 10,000 روپیہ ایڈیشنل دیے جائیں گے، اور یہ کہنا بھی بنتا ہے۔ ان کی گفتگو کے بعد ان پہ سوالات ہوئے، اور انہوں نے بڑے تسلی سے اور دھیمے طریقے سے سوالات کے جواب دیے، اور مولانا حضرات جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے سارے ان کے ہر سوال سے متفق ہوئے، کیونکہ انہوں نے ہر سوال کا جواب بڑا نپا تولا دیا۔ اور آج پہلی دفعہ مریم نواز کو یہ دیکھا کہ وہ ہر بات بڑی نپی تلی کر رہی تھی، اور بنتا بھی ہے، اشتعال نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کا رائٹ آنسر ہونا چاہیے۔